برکت رمضان. خوش آمدید، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک فلاحی ادارے سے، ان کے ریپریزنٹیوز تھے، ان کے نمائندوں سے جو خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں اور یہ نیکی ہر ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی. چالے میرے آقا سنبھالے میرے آقا لے والے میرے آقا چھپالے آقا میرے. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں SIUT، جسے میں آپ ہم سب جانتے ہیں. 5 اشروں سے زائد وقت ہو گیا یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، گردے کے علاج کے حوالے سے خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اب نیا پروجیکٹ بچوں کے دل کا ہاسپٹل، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے. اور کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، میں آپ ہم سب مل کر SIUT کی کس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ادیب رضوی کے اس پروجیکٹ میں کس طرح ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابر حسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر شازیہ محسن صاحبہ، آپ کو بھی السلام علیکم، آپ بھی تشریف لائے. یہ دونوں بھی دل کے ڈاکٹر ہیں. سب کچھ کہیں گے، پوچھیں گے، بات کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ان کا پیکج تاکہ جان سکیں کہ SIUT کیسے کام کرتی ہے. کوئی ہے دنیا میں ماں باپ جیسا، دھوپ میں ڈٹے درخت، سیلاب میں پکے مکان جیسا. تم صحیح ہو جائے گا. زندگی کی ڈور نازک ہے یہ جانتے ہیں، ٹرانسپلانٹ بہت ضروری ہے، کڈنی میں دوں گی. پر ماں باپ کہاں ہار مانتے ہیں. ہار نہ ماننا ہم نے ماں باپ سے سیکھا، اس لیے ہم بنا رہے ہیں SIUT چلڈرنس ہاسپٹل، جہاں گردوں کا مکمل علاج، ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کے دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اور جدید ترین سرجری کی سہولیات بھی ہوں گی. اس لیے ہمیں چاہیے 2.5 بلین یعنی 2.5 ارب روپے، جو ہم سب مل کر جمع کریں گے. ہار نہیں مانیں گے کیونکہ ماں باپ ہار نہیں مانتے. زکوٰۃ اور عطیات دینے کے لیے 111 ڈونیٹ پر کال کریں یا آن لائن ڈونیشن کے لیے www.siut.org پر وزٹ کریں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں. اچھا، زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی کا نام آ جائے، SIUT کا نام آ جائے، آپ لوگوں کا نام آ جائے، لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے، کسی سورس کی، ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، جیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کوالٹی علاج میرٹ کے مطابق آپ لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ پہلے ہم کڈنی پہ آتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کا نیا پروجیکٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کڈنی کے امراض اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ سو پہلے تو میں یہ ڈسکلوجر دوں گا کہ میں ہوں بچوں کا دل کا ڈاکٹر. جی. تو میں اتنا کڈنی کو اتنا کیونکہ اسپیشلٹی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. پر دیکھیں، مین چیز یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر پیدائشی کوئی گردوں کا پرابلم ہے یا مثانوں کا پرابلم ہے تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جتنے بچے پیدا ہوں گے اتنوں میں ایک سرٹن پرسنٹیج میں کنجینیٹل اناملیز یا پیدائشی دل امراض جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ آتے ہیں. تو ہمارا برتھ ریٹ بہت ہائی ہے، تو اس وجہ سے جو بچوں میں گردوں کے مسئلے آتے ہیں وہاں سے آتے ہیں. سیکنڈ، جو بڑوں میں آتے ہیں وہ کئی وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جینیٹک، مطلب کیونکہ ہمارے انٹر میرجز بہت ہوتی ہیں تو کچھ جینیٹک کازز بھی ہوتے ہیں جو کہ گردوں کو ایشوز میں دیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن. ڈائبٹیز جو کہ ہم لوگوں کی کیونکہ خوراکیں بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، تو جو ذیابیطس کا جو ایک پریولنس ہے ہمارے پاپولیشن میں، اور ان کنٹرول بلڈ پریشر، یہ بھی گردوں پہ میجر افیکٹ کرتا ہے. تو یہ جتنا زیادہ یہ بیماری بڑھے گی اتنی گردے کی بڑھتی ہے. تو یہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ جیسے بچوں کا آپ بتا رہے ہیں دل کا ایک ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کے خیال سے ہمارے پاکستان میں دل کی بیماریاں بچوں میں زیادہ کیا ہیں اور ان کے کوزز کیا ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو میں ایک چھوٹی سی کریکشن یہ کروں گا کہ یہ بچوں کا ہسپتال ہے، اور اس بچوں کے ہسپتال میں جتنی بھی سرجیکل اسپیشلٹیز ہیں وہ آ رہی ہیں. تو ہم سٹارٹ آف کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کا جو یورولوجی اور نیفرولوجی یعنی کہ گردوں کا جو کام ہے وہ SIUT تو کافی عرصوں سے کر رہا ہے. انفیکٹ جو بچوں کے مثانوں کا اور گردوں کا جو سینٹر ہے، سینٹر آف ایکسلنس کراتا ہے SIUT پورے ریجن کے اندر. تو وہ جائے گا. اور پھر ہارٹ کا، تو ہارٹ کا اس لیے مسئلہ ہے کہ اگین میں اگر آپ کو بتاؤں 4 ممالک ایسے ہیں دنیا میں جہاں سے 50%
بچوں کے دل کے امراض کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں اینول بیسس پہ ان 4 ممالک سے آتے ہیں، پاکستان، انڈیا، چائنا اور انڈونیزیا. اور کیا چیز ان میں کامن ہے؟ برتھ ریٹ. چائنا نے تو پھر بھی اپنا کنٹرول کر لیا ہے، باقی ممالک میں برتھ ریٹ یعنی پیدائشیں اتنی ہوتی ہیں ہمارے ممالک میں، اور ایک سرٹن ہر 100 میں سے ایک بچے کو دل کا مرض ہوئے گا پیدائش. ہر 100 میں سے جو 100 بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک کو دل کا مرض ہو سکتا ہے. یعنی یہ وجہ جو ہے وہ پیدائشی ہوگی. ایبسلیوٹلی. اور انفیکٹ ڈاکٹر شازیہ سے آپ بات کریں گے تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ میجورٹی آف یہ بیماریاں ہم ماں کے پیٹ میں ہی ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اچھا جناب. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل، جیسے ڈاکٹر بابر نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر ہم سوچیں تو اراؤنڈ 50 سے 60 ہزار بچے ہر سال دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں ان میں 1/3 ایسے ہوتے ہیں جن کو فوری یعنی ودن 1 ایئر علاج کی ضرورت ہے، اور 90% اس میں ایسے ہوتے ہیں جن پہ اگر ان کا علاج ہو جائے تو یہ بچے ایک پوٹینشیل ممبر بن سکتے ہیں سوسائٹی کا. وہ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، پڑھ لکھ سکتے ہیں اور ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. اور جیسا کہ پیدائش سے پہلے فیٹل ایکو کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ بچوں کے دل میں سوراخ ہے. ایسی مدرس ٹھیک ہے. اب جو بچے پیدا ہو گئے جی تو پیدا ہوتے ہی آپ آپریٹ کرتے ہیں ان کو؟ جی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کریٹیکل کانجنیٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. 1/3 اس میں سے ایسے بچے ہیں جن کو پیدائش کے فوراً بعد یا ودن 1 ایئر پیدائش کے پہلے سال کے اندر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ عرصے بعد ضرورت ہوتی ہے. لیکن ان نیسیسری ڈیلے کرنا، لیٹ ریفرل ہونا اور ان کو لیٹ پک کر کے ان کا دیر سے علاج کرنا بھی ایک کمپلیکیشن ہے. یعنی اس کی وجہ سے بھی مرض بگڑ جاتا ہے. اور وہ بچے جن کا علاج بالکل ہو سکتا تھا، مکمل ہو سکتا تھا اور وہ ٹھیک ہو سکتے تھے، پھر ان کا علاج ممکن نہیں رہتا. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہمارے یہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں جی کیا وہ یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہے بچہ تو ابھی سے ہم اس کے دل کو چیک کر لیں یا باقی بیماریاں چیک کر لیں، یا اس طرف دھیان نہیں ہے بس جب کوئی پیشنٹ آئے گا تو دیکھیں گے؟ یہ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ جو فیسلٹی ہے فیٹل ایکو کی یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہی اویلیبل ہے. SIUT پہلا ہاسپٹل ہے پبلک ہاسپٹل سندھ میں اور بلوچستان میں، ایٹ لیسٹ پنجاب میں اور ہوں گے، جو فیٹل ایکو جہاں پر اب شروع ہوا ہے، جس میں ہم مدرس کا یہ کر رہے ہیں. اور بالکل ہو رہا ہے، بہت کم سینٹرز میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ سمجھیں کہ ریئر چیز ہے، بہت سب اسپیشلٹی کی ضرورت ہے، بہت ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. تو کم لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں. اور ہر مدر کا بھی ضروری نہیں ہے. ان مدرس کا جن کو پہلے سے ڈائبٹیز ہے، یہ نہیں کہ صرف پریگنینسی کے دوران ڈائبٹیز ہوئی ہے، جن کے پہلے بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، ایبورشنز ہو چکے ہیں، کزن میرجز ہیں، مدرس کو کچھ بیماری ہے جس میں SLE ہوتی ہے یا وہ کچھ دوائیں لیتی رہی ہیں، ان میں انڈیکیشن ہے. کیا بات ہے. جو ہماری گائناکالوجسٹ ہیں وہ ریفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جانا تو بریک پر ہے، لیکن آپ کے ساتھ مجھے کچھ بیٹھنا ہے، مزید سوالات کرنے ہیں. مختصراً بتا دوں یہ جو SIUT کام کر رہی ہے نا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف ڈائلسس کے سیشنز ہوئے 4.5 لاکھ کے قریب، OPD 4.5 لاکھ مریض، 1,75,000 کے قریب ایمرجنسی پیشنٹس، 1,25,000 یا 1,20,000 کے قریب سرجیکل پروسیجرز، 75,000 سے زائد ہو گئے ایڈمیشنز، 7,000 یہ کوئی ایسی اصطلاح مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیتھوٹرپسی. ہاں یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ شعاؤں کے ذریعے سٹون کو بریک کرتی ہے. ٹھیک ہے. ریڈیولوجی ٹیسٹ 6.25 لاکھ، اور یہ صرف 2022 کی فگر ہے، ایک سال کی فگر بتا 12 ملین ٹوٹل ہو گئے. لیب ٹیسٹ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. خوش آمدید. ایک بار پھر موجود ہیں SIUT کے ہمارے 2 نمائندے یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر بابر حسن، ڈاکٹر شازیہ محسن صاحبہ، اور گفتگو ہو رہی ہے کڈنی سے شروع ہوئی، اور چونکہ یہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر ہیں یا ماہرین ہیں تو ان سے بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے اور وہاں یہ ڈائگنوز ہو کہ اس کی جو بیگم ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو دل کا کوئی عارضہ لاحق ہے یا کوئی بیماری ہے اسے، پھر وہ بچہ جب پیدا ہو، پھر اس کا آپریشن ہو، 10-15 دن وہاں ایڈمٹ رہے، اس کو کتنا خرچہ آتا ہوگا پرائیویٹ ہاسپٹل میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو اب جو ود آل دس نیو اکانومی جو ہمارا جو ڈالر کا جب سب چل رہا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آرام سے یہ خرچہ کہیں سے بھی 15 سے 20 لاکھ سے کم کا خرچہ نہیں ہوگا. اچھا. اور اگر یہ جو آپ نیا پروجیکٹ بنا رہے ہیں SIUT کی طرف سے، تو اس میں کیا مکمل فری ہوگا یہ؟
ڈاکٹر ادیب بہت اچھی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر, کوالٹی ہیلتھ کیئر از اے رائٹ آف اے ہیومن. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کا جو رائٹ ہے اس کا تم چارج کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کیا دیر بات. از نو چارج, دیر از نو کیش کاؤنٹر ایٹ SIUT, اٹ از فری آف چارج. پر ان لوگوں کی امید کون بنتے ہیں؟ آپ لوگ سب, جو کہ ہیلپ کرتے ہیں ڈونیٹ کر کے, اور ہم سب کو ہمارا کام کرنے میں ہمارا ہیلپ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو دل کے امراض ہیں بچوں میں, جی ایک تو ماں کے پیٹ والی آپ نے بات بتائی, وہاں سے فرض کریں کہ کوئی بچہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ دل کا مریض ہے, جی کیا پہلے کوئی احتیاط کر سکتے ہیں یا علاج پہ ہی سارا ڈیپینڈ ہے کہ اب ہو گیا ہے یہ مسئلہ؟ یعنی میں بچوں سے مراد یہ کہ 5-6 مہینے سے لے کر میں 25 سال تک کے نوجوانوں تک چلے جاتا ہوں, کوئی تحفظ, کوئی پہلے سے حفاظت, کوئی احتیاط نہیں کی جا سکتی؟ سو دل کے بچوں کے جو امراض ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو جو پیدائشی امراض ہوتے ہیں, اس میں جب دل بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر, اس میں خرابی آتی ہے. تو اس میں ابھی تک ایسا سچ پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ایک پرٹیکولر ریزن ہے, جینیٹک بھی ہو سکتا ہے, کچھ دواؤں کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں تو احتیاط کا ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے, دوائیں کچھ ہیں جو نہ لیں. کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہو جاتے ہیں. مثلاً گلے میں انفیکشن کے ذریعے دل کے اندر جراثیم کا بیٹھ جانا, یا آج کل جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں بچے, نمک کا استعمال زیادہ ہے, اس میں بلڈ پریشر کے امراض ہونا, تھوڑا سا وزن کا زیادہ ہونا, اور یہی امراض پھر بڑا ہو کر یعنی ایڈولسنٹ ایج میں یا ارلی ینگ ایڈلٹس میں 30 سال میں 35 سال کی عمر میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ینگ ایڈلٹس کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, ان کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہو رہی ہیں. اگر آپ دل کے ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں تو اسٹینٹ جو پڑ رہے ہیں, جتنی زیادہ PCI جس کو کہتے ہیں, وہ ہزاروں یعنی حساب سے ہو رہی ہیں, کافی زیادہ ان کے نمبرز ہیں, ینگ میں ہو رہی ہیں, ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, اسٹینٹس پڑ رہے ہیں. تو یہ ہم سیو کر سکتے ہیں, اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. آپ کے خیال سے کتنے ہزار بچے ہر سال ماں کے پیٹ میں ڈائگنوس ہوتے ہیں کہ ان کو دل کا مرض ہے؟ جیسے اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر 100 میں سے 1 بچے کو دل کا مرض ہوتا ہے, لیکن کتنے ڈائگنوز ہو رہے ہیں پاکستان میں, یہ تو بہت کم ہوں گے. اچھا, اگر فرض کریں کہ ہے اس کو دل کا مرض, پتہ نہیں چلا, نہ ماں باپ نے ٹیسٹ کرایا, نہ ویسے پتہ چلا, اب وہ بچہ پیدا ہو گیا, چل پھر رہا ہے, آگے جا کے آئے گی پرابلم؟ بالکل آتی ہے, کیونکہ پری نیٹل ڈائگنوسس تو بہت کم ہے. تو ہمارے جو پیڈیاٹریشنز ہیں وہی ڈائگنوز کرتے ہیں. ان کی کچھ علامات ہوتی ہیں. دل کے امراض جو پیدائشی ہوتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں, یا تو بچے نیلے ہو رہے ہیں یا ان میں سانس کی تکلیف ہو رہی ہے, بار بار نمونیا ہو رہا ہے, وزن نہیں بڑھ رہا. ان بچوں کے لیے ایکسرسائز ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے, ماں کا دودھ پیتے ہوئے تھک رہے ہیں, وزن نہیں بڑھ رہا, نیلے ہو رہے ہیں, یہ کچھ علامات ہوتی ہیں. دل میں سوراخ, جی, کچھ بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑھ نہیں سکتے. تو ان میں ایک آواز آتی ہے دل میں سے, جو ہمارے پیڈیاٹریشنز یا جو بچوں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ پک کر کے پھر ہمارے پاس بھیجتے ہیں ایکو کے لیے. اچھا, جو ہم کر رہے ہیں, میں ہم کس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں, SIUT اور ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کہ بچوں کے دل کے امراض پر ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے. گردیگ میں تو بہت کام کیا ماشاءاللہ. تو اس میں پھر کیا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ان ماؤں کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا یا نہیں؟ اور سیکنڈلی ماؤں کو ٹیسٹ کیا جائے گا تو کیا بچے کے پیدا ہونے کا آپ انتظار بھی وہیں کریں گے؟ نہیں. یا باہر سے بچہ جب آپ کے پاس آئے گا تو وہاں سے علاج شروع ہوگا, سرجری بھی ہوگی, اور یہ سارا پروسیجر جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا, کون کون سے اسٹیپس پہ آپ اسٹارٹ لیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو اول تو یہ کہ دیکھیں, یہ چلڈرنس ہاسپٹل جو ہے صرف دل کا نہیں, اس میں گردے کا بھی سارا کام ہو رہا ہوگا, ڈائلسس بھی ہو رہی ہوگی بچوں کی, کیونکہ بچوں کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ سارا جو یہاں پہ پری نیٹل ڈائگنوسس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بہت میجر ہارٹ کا پرابلم ہو کسی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے, تو ہم اس کی کاؤنسلنگ ہی ایسے کرتے ہیں اور اس کو ڈلیوری ایسی جگہ کرواتے ہیں جہاں سے بچے کو امیجیٹلی لایا جا سکے. اچھا, تو فرض کریں ہمارے ساتھ جیسے کہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, بہت اچھا ہسپتال ہے, لیڈی ڈفرن بھی قریب ہے, تو وہاں پہ وہ بچہ ڈلیور ہو گیا, پر ان کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ بچے کے دل میں یہ مسئلہ ہے, پہلے سے ہمارے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوگا, پلان ڈلیوری ہوگی کہ بھائی اس دن ڈلیور ہو گئے, ہماری ٹیم ریڈی ہے کہ بچے کو پھر یہ کیا کہ آپ نے خاص دوائی ہوتی ہے اسٹارٹ کر کے بچہ اسٹیبل ہے, ایمبولینس میں لے آئے وہاں پہ, کیونکہ ابھی ہم لوگ میٹرنل کیئر میں نہیں جا رہے. پر یاد رکھیں SIUT مریض کی آواز پہ اپنے آپ کو بڑھاتا ہے. تو جب مریض کی آواز ہوئے گی تو کیا پتہ, ہمیں کیا پتہ, جب دیکھیں گے آپ کے ضرورت ہے تو کر لیں گے. SIUT کی فلاسفی از کہ وی گرو آن دا نیڈز آف دا پیشنٹ. کیا بات, پیشنٹ کی نیڈز ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ نے علاج شروع کیا, یقین ہے کہ اب یہ بچہ نارمل ہو جائے گا؟
ایبسلیوٹلی. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ٹائملی ڈائگنوسس اور ٹائملی اگر مینجمنٹ ہو جائے 90% آف دیز پیشنٹس کین بی ایز نارمل ایز اینی ون آف اس. واہ واہ. میرے ایک پروفیسر ہیں جن کا کہ میجر ہارٹ کی آپریشن ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کارڈیولوجی سکھائی تھی. اچھا اچھا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی لائف لمبی اور کتنی نارمل گزاری جا سکتی ہے اگر ٹائملی ڈائگنوز اور ٹائملی مینجمنٹ ہو جائے. چلیں جلدی جلدی اب یہ بتا دیں کیا اندازہ ہے ایک سال میں کتنے اخراجات آپ کے ہو جائیں گے اور کتنا شارٹ فال ہوگا؟ سو دیکھیں اخراجات کا اگین بال پاک تو میں نہیں, مشکل ہے. ہم لوگ ابھی تو 2.5 بلین روپیز کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. یعنی 2.5 ارب سے یہ ہاسپٹل بنے گا؟ بالکل بنے گا اور اکوپ ہوئے گا اور اس کو چلائیں گے. اور دیکھیں ایس آئی یو ٹی کو پاکستانی لوگوں نے چلایا ہے. یہی تو ڈاکٹر ادیب کہتے ہیں اٹ از فرام پاکستان آف پاکستان آف پاکستان. واہ واہ. لیکن یہ کہ پاکستانی بھی اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے. آپ کی گڈ ول، آپ کی جفا کشی، آپ کی محنت، آپ کا دن رات لوگوں کے لیے خدمت کرنا، اس کو دیکھ کر ڈونیٹ ہوتا ہے. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، وہ دیکھتا ہے میں کسے دوں، لیکن جب کوئی اچھا بندہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ 1 لاکھ بھی لے لو، 1 لاکھ اور بھی لے لو. دیکھتا ہے کہ وہ اتنا کام کر رہا ہے تو میں اگر کچھ زیادہ دے دوں گا تو کیا ہوگا. جی 2.5 ارب سے ہاسپٹل بنے گا. بالکل. اور اسی طرح سے آئی تھنک ایئرلی جو ہماری نیڈ ہے وہ تقریباً اسی کے لگ بھگ ہوئے گی اور وہ انشاءاللہ پوری ہوگی. میرا دیکھیں ہم لوگ ایک پرائیویٹ سیکٹر سے موو کیے ہیں، 6 مہینے ہمیں ہوئے ہیں، ہم دونوں کو ہم لوگ موو کیے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے موو کیے ہیں. ہمیں اسٹرانگ بلیف ہے کہ پاکستانی عوام اپنی ہیریٹیج، ایس آئی یو ٹی از دا ہیریٹیج آف پاکستان. بے شک. They will preserve their heritage. آئیکن ہے. They will preserve their heritage. We believe this. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ماؤں کو کیا مشورہ دیں گی آپ؟ اور فرض کریں یہ پیدائشی والا معاملہ نہیں ہے تو ماؤں کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اپنے بچے اور بچیاں، کم از کم اسٹارٹ میں تو ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، باپ کی تھوڑے دنوں بعد شروع ہوتی ہے، کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو دل کی بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں؟ بالکل. تو پیدائشی تو نہیں رکھ سکتے، لیکن جو دوسری بیماریاں ہیں ان سے ماؤں کا بہت بڑا رول ہے. ان کے کھانے پینے کا، ان کے جیسے گھر کے بنے ہوئے کھانے، ان پر ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ گھر کے بنے ہوئے کھانے کو پریفر کریں. مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے آج کل جو جتنا بھی اویلیبل فوڈ ہے کمرشل، لیکن اس کو ایوائڈ کریں. فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. ہمارے بچے آج کل فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے. ان سے پوچھو جب پیشنٹ آتے ہیں بیٹا تم کوئی گیم کھیلتے ہو؟ ہاں کمپیوٹر گیم کھیلتے ہیں. تو کمپیوٹر گیم نہیں کھیلنا، ایکچولی گیم کھیلنا ہے. اسکولز میں گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہیں تو اسکول میں گراؤنڈز اویلیبل ہونے چاہیے. بینگلورز میں جی، تاکہ وہ کھیل سکیں. ان کی اس نشو نما، جو جسمانی نشو نما ہے، جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر بہت سٹریس دینا ہے. تو اس میں بہت زیادہ وہ کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں والد کیا رول پلے کر سکتا ہے بچوں کو سمجھانے میں؟ کیونکہ آپ نے تو تھوڑا مطلب ڈرانے کی بات تو نہیں کی، لیکن آپ لوگ دونوں نے بتا دیا ہے کہ دیکھیے یہ میں جو ہے نا الارم ہے، اگر آپ دل کے امراض کو کنٹرول نہیں کریں گے تو خطرناک صورتحال ہوگی. تو باپ کس طرح سے کنٹرول کر؟ جی بالکل. دیکھیں اگر کسی بھی ایک بیمار بچہ اگر آپ کے فیملی میں ہے، خاص طور پہ کسی کو اگر کرونک بیماری جیسے کہ دل کی بیماری ہے، گردے کی بیماری ہے، یہ وہ، تو یہ ٹیم ورک ہے اور والد اتنا ہی پارٹنر ہے اس ٹیم ورک میں جیسے کہ ماں ہے. تو والد اپنی مطلب اس مدر کو سپورٹ، کیونکہ دیکھیں اس کی بھی آپ ڈیمانڈز دیکھیں نا. فرض کہ بچے کو دل کا مرض ہے، اس کو ملک پلانا ہے، دودھ پلانا ہے، یہ کرنا ہے، بیمار ہو جا رہا ہے بار بار، تو باقی جو گھر میں بچے ہیں ان کو خیال کرے جو کچھ بھی ہے. اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ از کہ اپنے آپ کو ایک ایگزامپل بنائیں. اگر ہم ایز فادر ہم ایکسرسائز کریں گے، ہم اپنی ڈائٹ بہتر کریں گے، ہم اپنے کھانے کے ٹیبل پہ فون کا استعمال نہیں کریں گے تو بچے بھی یہ سیکھیں گے. صحیح. کیا بات ہے. زندگی میں کچھ لوگوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں 15-20 منٹ گزاریں. اگر ڈاکٹرز کے پیشے سے متعلق مجھے کوئی کہے کہ کس سے ملنا چاہو گے تو یقیناً اس فہرست میں ڈاکٹر ادیب رضوی کا نام ہے کہ میں چاہوں گا کہ کبھی میری ان سے ملاقات ہو. میں پوچھوں ان سے کہ 50 سال سے زائد ہو گیا، آپ اچھی زندگی گزار سکتے تھے، اچھی فیملی، اچھا کچھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، باہر جا سکتے تھے، گھوم پھر سکتے تھے، اچھی رہائش آپ کی ہو سکتی تھی، بڑی گاڑیاں ہو سکتی تھیں. آپ نے یہ کیا کام لے لیا کہ ہر قسم کا بندہ آ رہا ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں اندرون سندھ، اندرون پنجاب، بلوچستان، KP کے آزاد کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں کہ SIUT وہ مرکز ہے جہاں ہمیں یہ تسلی ہے کہ ہمارے گردوں کا علاج ہوگا. اور اب تو آپ نے دل کے امراض، وہ بھی بچوں کے، اس کا کام بھی شروع کر دیا ہے. تو ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب آپ کو سلام ہے، SIUT کو سلام ہے، آپ کی پوری ٹیم کو سلام ہے. میں شبیر ابو طالب اپنی جانب سے اور نیوز 1 کی جانب سے آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں
اپنا بچہ سمجھ کر سوچیں کہ اگر آپ کے بچے کو خدا نہ خواستہ گردے یا دل کی کوئی بیماری ہو اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور رات کو کوئی آ کے کہے کہ آپ اس کا علاج کراؤ، بیٹا پیسوں کی فکر نہ کرو، کتنا بڑا دل ہو جائے گا آپ کا۔ آپ کے دیے ہوئے صدقات، زکوٰۃ، فطرات، عطیات سے نہ جانے ایسے کتنی فیملیز ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی مائیں ہیں، کتنے بیٹے ہیں جن کو خوشی ہوگی۔ اور یاد رکھیے جب ایک بچے کی آپ نے جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور ماہ رمضان میں تو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ آپ کے 10 روپے سے لے کر 10 کروڑ روپے تک اگر ایک انسان کی جان بچ گئی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور ماہ رمضان میں دیا تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ دنیا میں بھی سکون حاصل کر لیں؟ وہ مائیں آپ کے سامنے آئیں، وہ لوگ آپ کے سامنے، والدین آپ کے سامنے آئیں جن کے بچوں کا علاج آپ کے پیسوں سے ہو رہا ہے، ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کے دل کو سکون نہیں دے سکے گی؟ یقیناً دے گی۔ اور جب آخرت میں آپ کے گناہ کاؤنٹ کیے جائیں گے تو دوسری طرف آواز آئے گی کہ اس نے خلق خدا کی خدمت کی تھی، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ آئیے SIUT کا ساتھ دیں، آپ باقی فلاحی اداروں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، بالکل دیں، لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ذاتی طور پر کہ اپنے صدقات، خیرات، فطرات، عطیات، زکوٰۃ، یہ آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں، اس میں جمع کروائیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، ان ڈاکٹرز کے لیے بھی دعا کریں، ادیب رضوی کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم سب مل کر آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت عطا فرمائے، اور جو ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ Thank you very much. برکت